ہے ایک مومن کی عزت، اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو بے عزت کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، یاد رکھیے ایک مومن کی عزت کا خیال اتنا ہے، ایک مومن کی تقدس کا خیال، ایک مومن کی عزت نفس کا خیال کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، اب حج کے موقع پر کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کئی لاکھ لوگ تو صرف ایک ملک سے جاتے ہیں، اسی ملک ہندوستان سے کئی لاکھ لوگ جاتے ہیں، تو اب بتائیے کہ وہ حج کا مجمع کتنا بڑا رہا ہوگا، وہ بھی عرفات کا میدان، بڑا میدان، اس میں تمام لوگوں کے سامنے ایک لمبا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس خطبے کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو تمہاری ایک مومن کی عزت کتنی بڑی ہے۔ ہم باتوں باتوں میں اپنے مسلمان بھائی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک مومن کی عزت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں آ کر کے دوسرے کی بات سن کر کے اپنے دوسرے مومن مسلمان بھائی کو بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک مومن کی عزت کا خیال کتنا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم، اے لوگوں سنو، اچھی طرح سنو کہ تمہارے اموال، تمہارے سامان اور تمہارے بھائی کی خون اور تمہارے بھائی کی عزت تمہارے اوپر اتنا ہی محترم ہے کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جتنا یہ کعبہ محترم ہے، جتنا یہ شہر مکہ محترم ہے، جتنا یہ شہر مدینہ محترم ہے، جتنا یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی عزت محترم ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بڑھ کر ہے، شہر مکہ اور مدینہ سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کی عزت کا خیال کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نعوذ باللہ اگر کعبے پر کوئی کیا ہے، کعبے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کعبے کو چھوڑ دیجئے، اگر ہماری مسجد کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر مسلمان چیخ اٹھتا ہے، ہر مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے محلے کی مسجد کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ تو کعبہ ہے۔ اگر کعبے پر کوئی کیا ہے، کعبے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہر مسلمان بے چین ہوتا ہے، اور بے چین ہونا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے کعبے کی حرمت سے زیادہ، کعبے کے احترام سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت کا احترام کرنا چاہیے۔ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے، کعبے اور شہر مکہ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت کا احترام ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے دلوں کے اندر مسجد کا احترام ہے، کعبے کا احترام ہے، شہر مکہ کا احترام ہے، شہر ذی الحجہ کا احترام ہے، لیکن یقیناً ہونا چاہیے مسجد کا بھی احترام ہونا چاہیے، شہر مکہ بیت اللہ کا بھی احترام ہونا چاہیے، یہ ایمانی تقاضا ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم جو یہ باتوں میں اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کے حقوق مار لیتے ہیں، کیا ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کا خون بہا دیتے ہیں، تھوڑی سی زمین، ایک کڑی دو کڑی زمین کے بدلے ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی مشکات شریف کے اندر آگے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّأْةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّأْةِ الْقَرْنَاءِ، کہ یاد رکھو اس دنیا کے اندر اگر ہم کسی کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم کسی کے حقوق مار جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے حق کا بدلہ دلایا جائے گا، اس کو اس کے حقوق کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کا قرضہ لے کر کے رکھا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہے، تو یہ بدلہ ہمیں وہاں دینا پڑے گا۔ یہاں سے بچا کر کے چلے جائیں، لیکن وہاں نہیں بچ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا حتیٰ یقاد للشأۃ الجلحاء من الشأۃ القرناء، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی اس کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ یہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ صاف حدیث کے الفاظ ہیں،
حتی یقاد للشأۃ الجلحاء من الشأۃ القرناء، کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مار دیا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا۔ جب ایک جانور کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا تو انسان کو اس کے حقوق کا بدلہ کیوں نہیں دلایا جائے گا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے ہمیں اپنے معاملات ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ نہ جانے فرشتہ اجل کب ہمارے دروازے پر دستک دے جائے اور ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کا موقع نہ ملے۔ فرشتہ اجل وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ کے یہاں موت کا وقت مقرر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا وقت معلوم رہتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد آ جائے گا، لیکن جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ جانے کا وقت معلوم نہیں ہوتا کہ 9 مہینے میں چلا جائے گا یا 9 دن میں چلا جائے گا یا 9 سال میں چلا جائے گا یا 90 سال میں چلا جائے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن آنے کا وقت معلوم رہتا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب کو کیا ہے اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی درست رکھنے چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں ان کا بھی لین دین ہوتا ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے سے کیا ہے مربوط رہتا ہے، کانٹیکٹ میں رہتا ہے، دوسرے سے لین دین رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ اپنا لین دین کا معاملہ کلیئر رکھنا چاہیے۔ حتیٰ وہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو اپنی اس ڈائری میں ایک ڈائری رکھو، اس ڈائری کے اندر لکھ دو کہ ہم نے فلاں تاریخ کے اندر فلاں سے اتنا روپیہ قرض لیا ہے، یا ہمارے اوپر کسی کا اتنا معاملہ ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہم مر جائیں، ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو ہمارے بعد والوں کو معلوم ہو، اس کے علم میں ہو کہ ان کے ذمہ فلاں کے حقوق تھے۔ اس کا آپ کے وارثین، آپ کے بیٹے وہ ڈائری دیکھ کر کے، وہ کاغذ کا پرچہ دیکھ کر کے آپ کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ اگر ہم نے نہیں لکھا اور یوں ہی دنیا سے چلے گئے تو وہ حق ہمارے اوپر رہ جائے گا۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے۔ انسان جا رہا ہے، آ رہا ہے، راستے میں موت ہو جا رہی ہے، سواری میں موت آ جا رہی ہے۔ ابھی جو ٹرین کا حادثہ ہوا، 200 سے زیادہ لوگوں کا انتقال ہوا، 250 سے زیادہ لوگوں کا انتقال ہوا، کیا ان کو معلوم تھا؟ وہ تو گھر سے اسی بنیاد پر نکلے تھے، یہی سوچ کر نکلے تھے کہ ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، جا کر کے کمائیں گے۔ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ نکلا تھا، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نکلا تھا، لیکن کیا معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں اور سیکنڈوں میں انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ کسی کو وصیت کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمارے اوپر فلاں کے حقوق تھے۔ وہ چیختا اور کیا ہے بلبلاتا ہوا ماحول آپ سب حضرات نے وہ دیکھا ہوگا۔ اس وجہ سے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کس حال میں ٹرین حادثہ ہو جائے، پلین حادثہ ہو جائے، گھر میں موت آ جائے، ہم روڈ پر چل رہے ہوں، گاڑی سے ٹھوکر لگ کر کے موت ہو جائے۔ موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ انسان ہوشیار، عقل مند وہی ہے جو ہر وقت تیاری میں رہتا ہے، جو ہر وقت کی تیاری میں رہتا ہے کہ اگر ابھی بلاوا آ جائے تو ابھی چلے جائیں گے، وہ انسان کامیاب ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے کیا ہے ہم سب کو اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات بھی صاف رکھنے چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوست، موت کسی کو پوچھ کر کے نہیں آتی، نوٹس دے کر کے نہیں آتی، اعلان کر کے نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو عقل مند اور ہوشیار انسان بننا چاہیے۔ کیا ہے اپنے معاملات ہمیشہ صاف رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔